بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، کریم اللہ کے فضل سے قرآن مجید فرقان حمید کا درس سورہ بقرہ پارہ نمبر 2، ہمارا سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع اور دوسرے پاری کے 11ویں رکوع کا درس آیت نمبر 219 تک ہو گیا تھا۔ گزشتہ درس ہمارا کہ جوئے اور شراب کے بارے میں، اور ایک سوال یہ تھا کہ ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں۔ ایک سوال یسألونک عن الخمر والمیسر، اور ایک یہ تھا ویسألونک ماذا ينفقون۔ 3 سوال، شراب، جوئے اور کیا خرچ کریں۔ اور وہی سوالوں کا سلسلہ جاری ہے کہ آپ فرمایا کہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی لعلکم تتفکرون، پچھلی آیت سے کہ تم سوچو دنیا و آخرت کے بارے میں، یعنی اپنی ضروریات کو سوچ لو اور تمہاری بھلائی کس میں، جس چیز سے اللہ منع کرتا ہے اس میں تمہارے کیا نقصانات ہیں، تم ذرا سوچو بھی تو صحیح۔ اب پھر یہ اسی آیت میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، ایک اور سوال یتیموں کے متعلق۔ دین اسلام کامل دین ہے اور ان جیسے تعلیمات دنیا میں نہیں ہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد تب پورا ہوتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور اسلام میں پورا داخل ہو جائے، اس کی دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی ان کا، اللہ کی رضا بھی ان کی اور کامیابی بھی ان کی۔ یہاں دیکھیں کہ اپنے بچوں کی تربیت تو ہم ہمیشہ کہتے جانور بھی کرتے ہیں، شیر ایک خونخوار جانور ہے، لیکن اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے۔ بڑے بڑے اس سے لڑ جاتا ہے، اپنے بچوں کو تکلیف نہیں دینا۔ بہت سارے ایسے درندے جرندے پرندے کرندے ہیں کہ کمزوری کے باوجود بھی بڑے طاقتور مخلوق سے بھی لڑ جاتے ہیں اپنے بچوں کی لڑ، وہ مخلوق جو عقل اور شعور نہیں رکھتی۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ایک پرندے کے بچے اٹھا کے لے آئے تو رکھے، تو وہ بولا کیا ہے، بولا کھولے، بولے وہاں جھاڑی میں بچے تھے پرندے کے لے آئے۔ اس نے جیسے کھولا تو اس کی ماں آ گئی، اس کے اوپر بیٹھ گئی، تو صحابہ حیران ہو گئے، بولے یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اپنے بچوں سے جو ہے محبت ہے نا، محبت انسان کو، پھر صوفیاء نے اس پہ نکات کہ محبت سے انسان جو ہے نا وہ بہادر ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو، نبی سے محبت، ان کے تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور اس پر پھر مال جان تن من سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا محبت فرماتا ہے، جیسے یہ ماں اپنے بچوں سے۔ حالانکہ پرندہ آپ کو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے ویسے بھاگ جاتے، مرغی دیکھ کے بھاگ جاتے، ہم تو خود دیہاتی لوگ ہم نے دیکھا کہ مرغی جو بچے دیتی وہ اتنے طاقتور ہوتی، کوئی چھوٹا بچہ آیا منہ پر جمپ لگا دیتی۔ یہاں پہ دیکھیں یہ پیٹرول پمپ کے ساتھ ایک کتیا ہے، تو اس نے بہت سارے بچے دیے ہوئے، 8-10 دیے ہوئے، لیکن جب چھوٹے تھے نا وہ کسی سے بھی لڑ جاتی تھی، کائے کے لیے میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو پالنا، اپنے فیملی کا خیال رکھنا، اپنے لیے جینا، یہ میرے بندوں کی پہچان نہیں ہے۔ میرے بندوں کی پہچان یہ
وہ جس طرح اپنی عزت آبرو مال عزت اولاد کی حفاظت کرتا ہے ایسے دوسروں کے مال عزت آبرو کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ میرے نبی کے تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہا ہے، پیچھے سے آواز آ رہی ہے، حضور نے دیکھا ایک ہرنی باندھی ہوئی ہے۔ حضور جا کے دیکھا، بولا یا رسول اللہ مجھے چھڑائیے، میرے پہاڑ میں میرے بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کے آتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس ہرنی کو چھوڑا، وہاں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک یہودیات مختلف وہ ہیں، میں اپنے الفاظوں میں بیان کرتا ہوں۔ بولے یہ تو میں نے شکار کی، بولے وہ واپس آئے گی، بولے کیسی بات کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا میں اس کے ذمہ دار ہوں، وہ نہ آئی تو مجھ سے آپ وہ بدلہ لے لیں۔ حیران ہو گئی، یہ کیسی بات کر رہے؟ تھوڑی دیر میں دیکھا، ارے ہرنی چھلانگے لگاتے لگاتے آ گئی۔ میرے نبی کی تعلیمات ایک جانور کے بچوں پر بھی ترس کرتا ہے، ایک جانور کے بچوں کو بھی کھلانے پلانے کے لیے اپنی زندگی داؤں پہ لگاتا ہے۔ آ گئی، بچوں سے کہا میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے ذمہ داری میں ایک یہودی کی اس میں دیا ہے۔ بچوں نے بولا اماں جان تو یہ چھوڑیے جائیں، کہیں حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ اس یہودی کو کہا ارے خدا کے بندے یہ دیکھیے ہرنی آ گیا، ارے اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دو۔ اس نے بولا میں آزاد کرتا ہوں۔ ہرنی چھلانگے لگاتی ہے اور کہتی ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے تعلیمات ہیں۔ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ارے انسان کے بچے تو انسان کے، حیوانوں کے بچوں کی بھی میرے نبی نے ذمہ داری لی۔ حضور علیہ السلام نے عید کے دن جا رہے، دیکھا ایک بچہ خاموش بیٹھا۔ ہمیں تو اپنے بچوں کی خوشی چاہیے نا، ہم اکثر دوسروں کے بچوں کو رلاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کام کیا، میں نے ایک شخص کو بولا دیکھیں ہم خود میں پریشان نہ کیا کریں، ہم لوگ نہ کسی سے لڑتے نہ جھگڑتے، ہم دین کے اس پر چل رہے ہیں، لیکن دوسروں کے بچوں کو رلانا اچھی بات نہیں ہے، کسی کے بچوں کے درپے ہونا۔ میں نے بولا پھر انسان جو ہے نا تھوڑا سا اس کی سزا بھی اس کو چکھنی پڑتی ہے، پھر وہ خود بھی رو لیتا ہے۔ بولے وہ اس سے گھبرا گیا۔ میں نے بولا ایسا نہیں ہے، ہم تو چیونٹی کو بھی جو ہے نا اذیت ہی نہیں دیتے۔ مینے دی دمرا پام پادار کڑم پہ میگیخ پہ نقدم یار بے پاتیش، کہ تیری محبت نے تو مجھے اتنا عقل مند بنا دیا، میں چیونٹیوں پر بھی پاؤں نہیں رکھتا کہیں اس کا دوست نہ رہ جائے، کہیں اس کا کہ ان کے درمیان جدائی نہ آ جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کو دکھ نہیں دیتے۔ تو حضور علیہ السلام جا رہے، ایک بچہ خاموش بیٹھا، بولا کیا ہے بیٹے کھیلتا کیوں نہیں ہے، عید کا دن ہے؟ ارے بولا یہ بچے خوشی منا رہے، ان کے والد ہیں، ارے میرے والد انتقال ہو گیا، میں اس لیے پریشان بیٹھا ہوں۔ حضور علیہ السلام اس کو گھر میں لے آتا ہے، کہتے ہیں یہ حسنین کریمین آپ کے بھائی، یہ فاطمہ تو زہرا آپ کی بہن، اور یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ماں، ان کو کپڑے پہنا دو، انہیں کپڑے بنا کے دے دو، انہیں خوش کیا۔ پھر جا رہے عیدگاہ کی طرف، کاندھے پر بٹھا ہے، حسنین کریمین کو انگلی سے پکڑ جا کے جا رہا ہے۔ بچے بڑے افسوس کرنے لگے، کہتے ہمارا بھی باپ اگر شہید ہوتا ہمیں بھی آج یہ مرتبہ ملتا۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی یتیموں سے اتنی محبت کی، کبھی اس کو یہ احساس نہیں ہو کہ میرا ابا نہیں ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی صورت میں میرے نبی کے گھر میں آتا ہے، حضور نے اتنی محبت دی۔ غلاموں کا کوئی کیا پرواہ کرتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی مزدور آتے کام کرتے ہیں، غریب لوگ آتے ہیں، ہم کتنے جھڑکتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں کرتے، لیکن حضور علیہ السلام نے اتنی محبت دی۔ جب ان کے والدین آتے ہیں، ان کے چچا جان آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا یہ بیٹا ہمارے حوالے کر دو، کتنے پیسے دیں؟ حضور نے فرمایا سے پوچھو، اگر یہ خوش ہے تو لے جاؤ۔ زید بن حارثہ سے پوچھ رہے ہیں، ہاں بیٹے آج چلیے، غلامی سے آزاد ہو رہے، کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ
یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ یہ میرے نبی کی محبت ہی کہ اپنے والدین کو بھی بچے بھول جاتے ہیں۔ ہم اس رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا کام دوسروں کو رلانا، دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کے خلاف سازشیں کرنا، یہ کون سے تعلیمات ہیں؟ نام ہے محافظ، نام کیا لکھا ہے؟ اور کام ہے ڈاکوں کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی نے فرمایا یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، انیل یتاما، حضور نے کتنے پیارے تعلیمات دیے۔ بولا میرے نبی نے فرمایا ارے یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسا رہے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ، یعنی یتیم کا پرورش کرنے والا جنتی بن گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ارے دنیا میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کی پرورش، جس گھروں میں یتیموں کے نکاح اور نہ یتیموں کی تربیت ہوتی ہے، بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں پر ظلم ہوتا ہو۔ یہاں دیکھ ہماری دنیا میں کتنے مسلمانوں نے یتیموں پر ظلم اور ستم ڈھایا۔ رب نے فرمایا اس کا مال اس لیے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ یہ بڑے ہو جائیں گے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 10 میں رب کریم نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ارے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں سیصلون سعیرا جائیں گے۔ یتیموں کی تربیت یہ دین اسلام کی تعلیمات، یہ میرے نبی کی شریعت ہے۔ یتیموں کی تربیت ایسے کرو کہ لیس الیتیم من مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم غریب پرورش سے رہ جاتا ہے نا تو ایک سالے کہتے ہیں ارے تم اس کی اصلاح کرو، اس کی تربیت کرو، اپنے پیسے تھوڑے خرچ کرو۔ ارے یہ یتیم نہیں رہے گا، یتیم تو وہ ہے جن کے اندر ادب اور تعلیم نہ ہو، وہ اسے محروم ہو جائے۔ لیس الجمال باصواب تزیننا بل الجمال جمال العلم والادب۔ خوبصورتی یہ نہیں کہ اچھے اچھے کپڑے پہن لے، یہ آپ کے اخلاق، آپ کے اندر ادب ہو، یہ خوبصورتی ہے۔ تو یقیناً ماں باپ جو بڑی نعمت ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے غالب اللہ اقبال ہے، ماں باپ جیسی نعمت اللہ۔ انسان جب نام لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ یہ اگر لوگ کہتے ہیں نا بے لوث خدمتگار، میں نے بولا دنیا میں اگر بے لوث خدمتگار ہیں تو والدین ہیں بس، باقی بیٹے بیٹیاں سب لالچی ہیں، سب کے سب لالچی ہیں۔ میں بیٹے کے اعتبار سے لالچی ہوں لیکن بچوں کے اعتبار سے میں جو ہوں بے لوث ہوں۔ قانون ہے اللہ نے بنایا، ماں باپ جیسی نعمت دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت تو دنیا خلد بری ہے۔ ماں باپ زندہ ہو تو دنیا بھی جنت ہے۔ اللہ ہر کسی کے والدین کو لمبی زندگی دے۔ ہم پر جتنے مشکل ہوتی تو والدہ دعا کرے، بس والدہ کی دعا۔ روایت میں آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب ذرا قدم خیال سے اٹھانا، جو تو گھر سے نکلتا، ہماری والدہ، ہاں ہر ایک والدہ اس دی جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ اٹھ جاتے، یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کر، تکلیف میں ہوتی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی بیمار ہیں، بڑے ہیں لیکن برلا ہم سے چھوٹے، جب والدہ سے فون کہتے مجھے کہتی بیٹے میں بیمار ہوں، مجھے اپنی بیماری کی تک پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی اس بیٹی کی پرواہ ہے، یہ جوان ہے، اس کے بچے ہیں، اللہ اس کو زندگی، اللہ اس کو صحت دے۔ میرے اس سے چھوٹے بھائی ابراہیم بیمار ہو گیا تھا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، آئی سی روم میں تھا، تو میرے ابا جان نے اس وقت زندہ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بولا یا اللہ میری زندگی میں نے پوری کر لی۔ حالانکہ میرا بھائی بہت زیادہ بیمار تھا، کسی وقت بھی وہ دنیا سے کوچ کر سکتا تھا، بولا یا اللہ میری بقیہ زندگی میرے بیٹوں کو دے دے۔
وہ اسپتال سے آ گیا، اللہ نے اس کو زندگی دی. اس کے بعد میرے باپ دنیا سے، والد محترم دنیا سے پردہ فرما گئے. تو یہ وہی بے لوز خدمتگار اپنی زندگیاں بھی دے دیتے. تو جب یہ سر سے یہ سایہ اڑ جائے تو رب فرماتے قل اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح بہتر ہے، اس کے اصلاح میں بھلائی ہے، ان کے اصلاح میں یتیموں کی. ایک شخص اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، واقعات آتے، بیمار تھا، صحیح نہیں ہو رہا تھا، بڑا علاج کیا، نہیں ہو رہا تھا علاج. ایک دن دیکھا ان کے گھر میں ایک بچہ وہ خدمت کر رہے تو ان کے پاس آیا، کچھ خدمت کر رہا تھا. بولا بچے تو پڑھتا نہیں ہے؟ بولا نہیں میرے ابو نہیں ہے، میں خدمت کرتا ہوں اپنے والدہ کو اور چھوٹے بہن بھائی ان کو کھلاتا پلاتا ہوں، میں کام کرتا ہوں. بولا اچھا تو پڑھنا چاہتا ہے؟ بولا ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیسے پڑھوں، میں تو خدمت کر رہا ہوں، میں مزدوری کر رہا ہوں. بولے بیٹے ٹھیک ہے. آپ نے ایک بڑے نوکر کو بولا اس کو داخلہ دلا دینا، یہاں ہمارے گھر میں کام بھی کرے گا پڑھے گا بھی. پڑھنے وہ شروع کرتے کہتا میں علاج کرتا، میری بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا. جس دن سے میں نے اس بچے پر توجہ رکھی اور میری جسم میں جو نا چینجنگ آنے لگی، ایک مہینہ گزرا میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. کسی نے پوچھا کہاں سے علاج کیا؟ کہتے میں نے بولا اس بچے کے ذریعے علاج کیا ہے، میں نے اس بچے یتیم بچے کی خدمت کی، اللہ نے مجھے صحت دی. پھر وہ پورے محلے میں گھومتا تھا کہ کوئی بے روزگار بچہ ہے، اس نے بولا اللہ کی رضا، ہمارا امن، ہمارا چین تو ان لوگوں خدمت خلق میں ہے. اس لیے ایک سالک نے کہا ارے خدا کے بندے تو دنیا میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جن کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. اللہ کے بندوں سے پیار کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے مال و جان و عزت آبرو بچوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب قرآن کہتا ہے یہ بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُهُمْ، اگر ان کا مال والے تو چلا گیا، بے سہارا رہ گیا، ان کے مال کی تجارت کون کرے گا، دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور تمہیں اگر ان کا مال اپنے مال سے ملا کر تجارت کرتے ہو، ہاں مضاربت کرتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوان. اور واللہ یعلم المفسد من المصلح، یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب جانتے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، کہ یتیم کے مال کی حفاظت کون کرتا ہے اور یتیم کے مال کو کون بگاڑتا ہے. تو یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اس کو بگاڑو نہیں، اس کو برباد نہ کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈالتا کہ اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن اللہ فرماتے نہیں، ہاں اسے کاروبار کرو جو جس طرح کاروبار کیے جاتے ہیں، لیکن فساد اس کے مال کو بگاڑو نہیں. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، دوسرا حکم آ گیا، ایک اور حکم، اور نکاح مت کرو مشرکہ عورت سے. ایک عورت تھی، اس کا نام تھا عناقہ، اور مرصد غنوی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. جو زمانہ جاہلیت میں ایک عورت عناقہ سے ان کا تعلق تھا، عرب شہر مکہ میں رہتی تھی. تو یہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے، اور پھر خفیہ طور پر مسلمانوں کو مکے سے اپنے مسلمانوں کو مکے سے نکالنے کے لیے مکے بھیجا گیا کہ تو جا وہاں سے لوگوں کو نکال کے لا. تو یہاں عناقہ کو ان کے آنے کی خبر ہوئی، تعلقات تو پہلے سے تھے، تو وہ آئی اور ابو طالب کی وصال ہوئی تھی. اب نے فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام میں زنا حرام ہے. اچھا یہاں جو ہے کہ یہ جو آیا اس کو پتہ چلا تو اس نے یہ کوشش کی کہ اس سے پھر تعلقات بنائیں. اس عناقہ نے یہ کوشش کی کہ ان سے تعلقات بنائیں، غلط تعلقات. تو اس نے بولا نہیں، حضرت مرصد غنوی نے کہا نہیں، دین اسلام میں زنا جو ہے وہ حرام ہے. وہ بولی اچھا مجھ سے نکاح کر لو. تو اب نے فرمایا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں گا کہ کیا حکم ہے. واپس آ کر
علیہ آقاد و جان علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مشرکہ سے مراد اہل کتاب کے سوا تمام کافر ہیں. مشرک سے مراد اہل کتاب کے سوا، کیونکہ وہ بھی ہیں، لیکن اگر وہ اپنے غلط عقیدے پر ہیں تو ان سے صرف سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 5 سورہ مائدہ میں پڑھیں گے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، تو ان عورتوں سے نکاح جائز ہے لیکن نہ کرنا بہتر ہے. آج کل تو فتنوں کا دور ہے، اپنے مسلمانوں میں بھی اگر مرد نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کو بیٹی دینا چاہتا ہے، پہلے اس کو دیکھ لے کہ کون سا مسلمان ہے. آج کل بہت سارے لوگ برائے اسلام، نام تو مسلمانوں کا ہوتا ہے، اندرونی ان کے عقائد بگڑے ہوتے ہیں، وہ اسلام کے تعلیمات کے انتہائی خلاف ہوتے ہیں. ایسے عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہودی اور عیسائیوں کی تو بات دور چلی گئی ہے، اب اپنوں کی بھی فکر کرو کہ ان کے کون سے. وہ اس دن جو عورت بھاگ گئی وہ بھی تو مسلمان کے گھر میں تھی، مسلمان ملک میں تھی، ہندو لڑکا پسند آیا، 4 بچے سمیت انڈیا بھاگ گئی. تو ایسا بھی تو مسلمان ہے جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی. ایک انسان کے لیے تو اللہ کی بندگی چھوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑے، تو یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ مسلمان کہلاتا ہے. اس حالت میں مر بھی گیا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ کسی وجہ سے بھی دین کو چھوڑ دے گا، تھوڑی سی تکلیف آئے. نہیں، ہم نے پیچھے پڑھا افحسبتم 214 نمبر آیت غالباً، افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. تو وہاں تو حضور نے فرمایا انہیں آروں سے چیرا گیا، انہیں کنگیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا، لیکن وہ ڈگمگائے نہیں. اور یہ کون سا مسلمان ہے کہ تھوڑی سی وہ آ جائے بس ادھر وہ بن گیا ادھر وہ بن گیا. تو یہ دیکھنا چاہیے یہاں تک وہ ایمان لائے. تو ایک اور بھی ایک وہ ہے کہ ایک شخص اس نے ایک لونڈی کو تھپڑ مارا، اس طرح کوئی واقعہ آتا تو بولے یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کروں، اس کو آزاد کیا، پھر اس سے نکاح کیا. لوگوں نے تانے دی تم نے لونڈی سے نکاح کیا، لونڈی سے نکاح کیا. تو اللہ نے پھر فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، وَلَعَمَّةٌ اور ضرور ایک لونڈی مؤمنہ مسلمان ہو، خیر و بہتر ہے من مشرکۃ ایک مشرکہ عورت سے آزاد. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، خوبصورت لگے، دولت مند لگے، لیکن اس آزاد اب مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، ایک لونڈی سے کر لو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ مشرکوں کو اپنی عورتیں مت دو. اب دیکھیں عیسائی یہودی اگر اپنے غلط عقائد پر ہیں، دہری نہیں بنے، تو چلو ان کے عورتوں سے تو جائز ہے، اگرچہ بہتر تو نہیں ہے، فتنہ ہے. اور یہ بھی شرط ہو کہ وہ دارالاسلام میں ہو، یہ نہیں کہ دارالحرب میں جائے ان سے نکاح کرے، یا وہ مرتدہ ہو کر عیسائی بن گئی، پھر جائز نہیں ہے. اس میں بہت ساری باتیں. اور مشرکہ مرد کو کوئی بھی ہو، وہ اہل کتاب میں سے ہو یا ہندو ہوں، کسی کو نہیں دے سکتے. حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لائے پھر جو ہے آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہو. یہاں مشرک سے مراد کافر ہے، جو ہم سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں پڑھیں گے اور 116 میں پڑھیں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سے مراد کیا ہے؟ کافر. کافر سے نکاح جائز نہیں سوائے اہل کتاب کی، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے، قیامت کو مانتے، بہت ساری باتوں کو وہ مانتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہے کہ ان کو وہ ایمان فائدہ دے گا، لیکن بہرحال نکاح کے حد تک اللہ کے قرآن میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. وَلَعَبْدٌ اور غلام مؤمن غلام خیر بہتر ہے من مشرک ایک مشرک. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے کہ مشرک امریکہ والا ہے، برطانیہ والا ہے، فلاں والا ہے، بنگلے والوں ہیں، گاڑی والا ہے. آج کل تو مسلمان کہتے ہیں جتھے 2 روپے دی خیر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اب دولت مند عورت سے بھی نکاح نہ کرو، 2 خاندان والی ہو اس سے بھی نہ کرو، طاقتور ہو اس سے بھی نہ کرو. بخاری کی حدیث سے 4 باتیں کی. اور دیندار سے کرو، فاصفر بذات دین تربت یداک. پھر فرمایا دنیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، پوری دنیا ایک فائدہ ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. بہترین فائدہ دنیا کے میں سے وہ ایک نیک اور صالح عورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ میں نے اپنے بعد سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز اپنی امت کے لیے عورت، یعنی مضر عورت، کہ جو ایسے دنیا پرست عورت ہو. دیکھیں کہ مشرک یا بنی اسرائیل میں بھی سب سے بڑا پہلا فتنہ کہاں برپا ہوا؟ عورتوں سے. وہاں بھی دیکھا حابیل و قابیل کی لڑائی عورتوں سے. یہاں بھی بلعام بن باورا جو 176 نمبر آیت ہے سورہ نمبر 7 میں سورہ اعراف میں، تو بلعام بن باورا ایک مستجاب الدعوات تھا، ایک عالم توریت تھا، ایک بہت بڑے ولی تھے. لیکن جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہ حملہ کرنا چاہا، قوم نے اس کو کہا کہ آپ ان کے خلاف دعا کریں. اسے بولا کیا اللہ کا نبی ہے، کیسی بات کرو؟ آخر اس کی عورت اس کے سامنے آ گئی، بولا تو نے کرنا ہوگا. عورت کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھ، میں یہ جو حدیث میں بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز، تو عورت کو زیادہ کچھ دنیا سے شقافت ہے. ہر عورت کی بات نہیں کر رہا. ہمارے ہزاروں ماں بہنیں بیٹیاں جو ہے نا وہ دیندار ہیں، نمازی، وہ دنیا پر تھوکتی بھی نہیں ہے. یہ اس کی بات کر رہا ہوں، اڑتے بیٹھتے صرف جو دنیا دنیا کرتی رہو، اس کو کوئی حلال و حرام سے وہ نہیں ہے. وہ صرف کہتے ہیں دنیا اخن لخودی پئی کے دخری کے دس پئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ سورہ بقرہ میں جو ہم نے واقعہ شروع پہلے پارے میں پڑھا تھا، کہ اس کا چاچا تھا بڑا دولت مند تھا، اور اس کی بیٹی تھی. بولا یہ جو ہے میں حاصل کروں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے چاچا کو مار دیا. تو بولا دنیا میں یہ فتنے عورتوں سے کھڑے ہوئے. آج بھی دنیا میں عورتوں کی وجہ سے بڑے فتنے، خاندانوں میں فتنے، صبر کم ہے. ہاں تو بڑے عقل مند لوگ ہیں جو ان کے فتنوں سے بچتے ہیں، ورنہ جو ہے بھائی بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. عورت کا اپنا ایک مقام ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. ان عورتوں کے مردوں پر ایسے حقوق ہیں جیسے ان کے ہیں، لیکن اس کو اپنے حقوق دے، لیکن ان کے دین کو پیمان نہ کر. والدین کے اپنے حقوق ہے، یہی نہیں کہ بس بیوی آگے تو والدین جائے، نہیں. اس کو بولو تو بیوی تیرے حق ہیں وہ میں پورے کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں ماں سے لڑوں یا والدین سے لڑ جاؤں یا بہن بھائیوں سے لڑوں یا خاندان سے لڑوں. میں کتنے خاندانوں کو جانتا ہوں، وہ بیوی کی وجہ سے بیٹے کہتے ہیں، بیوی کہتے ہیں نہیں تو اپنے بھائی کے پاس جائے گا تو ہم دیکھ لینا کیا کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ ان من ازواجکم اولادکم، بعض بیویاں اور بچے دشمن ہوتے ہیں. تمہیں دین سے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ مسلمان تو قرآن پاک سنا کر تم دین نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ، تمہیں اللہ عزت دے گا. شروع سے اگر تو دیندار ہے نا، نکاح کے وقت عالم دین کو بلا کر اگر تم نکاح خوان ایسے ہوتے، اس غریب کو پتہ ہی نہیں کہ نکاح میں کیا بولنا ہے. ہاں نکاح کے موضوع پہ بیان کر، اس غریب کو آیت ہی نہیں آ رہی نہ حدیث آ رہی، کیا بیان کرے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہاں یہ باتیں کہ مشرک کو اپنی مسلمان عورت نہ دو، مشرک عورت سے خود تم شادی نہ کرو. ذرا دیندار کو دیکھا کرو، اس سے زندگی بنتی ہے، اس سے نیک اولاد ملتی ہے. تو وہ اللہ اقبال کا شعر ہے نا کہ معدن زر معدن گوہر بن سکتی نہیں، اور نہیں با ادب بے ادب ماں با ادب بچہ جن سکتی نہیں، اور معدن گوہر معدن زر بن سکتی نہیں. جو خزان، اب وہ معدن تو اب جانتے ہیں نا، کان جس کو بولتے ہیں، وہ اگر گوہر کا ہے تو وہ سونے کا نہیں بنے، سونے کا کان ہے تو وہ چاندی کا نہیں بنے گا. جس کا کان ہے وہ تو جیسے عورت ہے، جیسے اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ ویسے ان کی اولاد بنے گی. دادی کے اپنے حقوق ہے، نانی کے اپنے حقوق ہے. میں کراچی میں میری زندگی گزر گئی. میں نے بولا، آج ایک بچے نے بولا، وہ اس کی والدہ نے بولا دادی کیا جانتے ہیں؟ میں نے بولا یہ پہلا گھر ہے جو بچے دادی دادی کرتے ہیں. تو میں نے اس بچے کو بولا کیا تمہاری نانی نہیں ہے؟ بولا ہاں نانی نہیں ہے. میں نے بولا اچھا اسی لیے، ورنہ میں نے بولا میں نے تو جتنی بھی تربیت کی تو وہ کہتے خالہ اور ماموں اور نانی. میں کہتا دادا دادی ہے یا نہیں، ان سے ہماری امی جو ہے نا وہ ناراض ہے. بھائی ان سے بھی تعلق جوڑو، ان سے بھی تعلق جوڑو، دونوں سے تعلق جوڑنا فرض ہے. تو رب کریم نے فرمایا ان سے شادی اس لیے نہیں کرو. اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تو بلاتا ہے جنت کی طرف، یعنی ان اعمال کی طرف جو تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے. والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف باذن اپنے حکم سے، جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. تو اس اعمال کی طرف، یعنی جنت و مغفرت کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں. ان اعمال کی طرف آؤ. تو اس میں نکاح بھی ہے نا، کہ نکاح کہاں کرنا ہے، نکاح کس طرح سے کرنا ہے، شادی حال بک کس طرح کرنا ہے، کھانا کیسے کرنا ہے، ولیمہ کیسے کرنا ہے. یہ مہو کا وہ کیا ہوتا ہے، مہندی وغیرہ کو کیا بولتے ہیں؟ مایو مہوڈن. ساتھ میں کہ لا کے اس کو بولتے ہیں مہوڈن. تو مایو پتہ نہیں یہ کون سے ایسے طریقے.
نماز سب کو بھول گئے، پھر جو ہے نا 1 مہینے کے بعد لڑائیاں پھر منظر عام پہ آ جاتی ہیں، کت کبڈی. ہاں بولو تم نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا، آپ مزے چکھو گھر میں کیسے آگ لگ گئی. ہاں انا للہ. اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ کی شریعت کا خیال رکھتے تمہارے گھر میں سکون ہوتا. وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّذَكَّرُونَ. اللہ بیان فرماتے اپنی آیتیں، یعنی احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کریم اللہ سے دعا ہے ہم ان پیارے تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمارا ہر کام، یا اللہ نکاح ہو، وہ رشتہ داریاں ہو، خاندانوں میں صلہ رحمی ہو، کہیں کاروبار ہو، ہر تیرے رضا کے لیے ہو، پیارے نبی کی شریعت کے مطابق ہو. یا اللہ ہم بڑے غلط راستوں پر ہیں، ہمارے پریشانیوں کا جو علاج ہے وہ قرآن میں ہے، لیکن ہمیں کبھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اپنا سکون ہی تلاش نہ کیا. ہم نے سمجھا درہم و دینار میں ہمارا سکون ہے، اور یہ غلط فہمی ہے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.